جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو بڑا ایک سوال ہے یا کوشچن ہے، جو کچھ بھی ہم الیکشن کے نام پر دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت اپنے آپ کو صاف ظاہر ہے وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اور میں ان کی تقریر سن رہا تھا، یہ شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے کہا جناب کہ اب وہ نواز شریف صاحب جو ہیں محض ایک پولیٹیشین نہیں رہے، اسٹیٹس مین یعنی مدبر بن چکے ہیں، لہٰذا ان کا اسٹیٹس جو اسٹیچر ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے۔ فیئر انف ان کے بھائی ہیں، ان کو پورا رائٹ بنتا ہے کہ وہ میاں صاحب کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کریں اور ان کو اسٹیٹس مین کا وہ عہدہ دیں یا مدبر سمجھیں۔ 3 دفعہ وہ یہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں اور چوتھی دفعہ جیسے میں نے کہا دوبارہ بننے والے ہیں۔ ایک سائڈ پہ یہ ہے، دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا کہ سعد رفیق صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور اکثر وہ پولیٹیکلی طور پر میچور گفتگو اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا جناب کہ نون لیگ یہ نہیں چاہتی کہ اس پہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہ ہو، مطلب ہم چاہتے ہیں کہ فیلڈ میں ہیں اور ہم ان کا مقابلہ کریں، پھر ہی مزہ آتا ہے، ادروائز تو ون سائیڈڈ یا کسی پہلوان کے یا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے کسی کو اس کو اکھاڑے میں چھوڑا جائے کہ جائیں آپ لڑ لیں، وہ تو پھر کوئی بات نہیں بنتی، کوئی مزہ نہیں آتا۔ لہٰذا ایک سائڈ پہ ان کا یہ بھی بیان ہے، اگرچہ اس میں انہوں نے 2-4 چیزیں بڑی اہم کہی ہیں، انہوں نے یہ سعد رفیق صاحب نے، جو اس میں تحریک انصاف جو ہے پرائیویٹ میٹنگز میں تو وہ بات مانتی ہے لیکن اوپنلی اس بات کا ایڈمیشن آج تک نہیں کرتے۔ حالانکہ اس سے زیادہ بہتر میرا خیال ہے نئی بخاری صاحب نے اس کو دریا کو کوسے میں بند کر دیا تھا، جب انہوں نے پچھلے دن اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے خان صاحب کی 3-4 غلطیاں جو ہے نا بڑی تیزی سے ودن 5-6 منٹس کا کلپ تھا، اس میں انہوں نے گنوائی ہے کہ جناب میں نے منع کیا تھا کہ آپ نے قومی اسمبلی بھی نہیں چھوڑنی، آپ نے پنجاب اور کے بھی نہیں چھوڑنی، اور خان صاحب نے تینوں وہی کام کیے۔ 2-4 اور باتیں بھی بتائی تھیں کہ یہ نہیں کرنے، اور ان کا یہ کہنا تھا جنہوں نے پاناما کیس جو وہ جیت کر دیا تھا خان صاحب کو، اور انہوں نے ان کی اٹارنی کی وکیل کی کوئی ایک بات بھی نہیں مانی۔ مجھے نظر نہیں ہے کہ نئی بخاری صاحب جو ہیں تو وہ کہہ سکتے کہ جی میں نے چلے میری 6 باتیں میں نے کہی تھی، 6 میں سے خان صاحب نے ایک مان لی۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ خان نے ان کی ایک بات بھی نہیں مانی، وہ جنہوں نے ان کا پورا کیس لڑا، جس کی وجہ سے پاناما میں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، جیل میں گئے، پورے مریم صاحبہ گئیں، پھر اس کے بعد کیپٹن صفدر گئے، سارے لوگ کے سب پہ کیسز بنے۔ دیٹ واز ہیوج کیس۔ جس طریقے سے بھی آئی نواز لیگ کہتے رہے جی پیچھے سے جناب باجوہ تھے، تو پھر اس کے بعد DGIS اس وقت کے جنرل فیض حمید صاحب تھے، یا ثاقب نثار صاحب جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، سو پوری پلاننگ کے ساتھ وہ جو بھی ہوا بہرحال ہوا۔ تو اگر خان صاحب نے ان کی بات نہیں مانی جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان سے بڑے بڑے بلنڈرز ہوئے، اور یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ خان صاحب کو مزید عرصہ جو ہے نا کچھ عرصہ جیل میں رہنا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید جیل میں رہنے سے ان کو کچھ سمجھ آ جائے، کچھ عقل آ جائے، کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ جیل میں جانے سے، سفرنگ سے، تکلیف سے جب آپ گزرتے ہیں تو انسان سیکھتے بھی ہیں، میچور بھی ہوتے ہیں، لرن بھی کرتے ہیں، ان کا کہنا تھا۔ تو سیم باتیں جو ہیں سعد رفیق صاحب نے بھی کہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اب قومی اسمبلی بھی چھوڑ دیں، توڑ دیں 1.5 سال پہلے، یا آپ جہاں پہ یہ پنجاب حکومت تھی آپ کے پاس KPK پہ تھی، مزے سے چل رہے تھے کام، اور میں بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں، آپ میں سے اکثر لوگ ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان کے سسٹم کو اتنا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو خان صاحب نے ایک ہی دفعہ ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ان دا نیم آف آئین، قانون، کانسٹیٹیوشن، لا۔ بھئی آپ اپنے دور میں پھر کہوں گا آپ لوگ اس کو اور طرح لیں گے، یا تو خان صاحب نے 3.5 سالوں میں ہر چیز لا کے مطابق، قانون کے مطابق کی ہو، اور انسٹیٹیوشنز کو، انڈیویجولز کو اتنا سٹرانگ کر دیا ہو کہ پھر اس کے بعد کوئی اور بندہ آ کے اس کو قانون کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ یا دیگر اداروں سے کھلواڑ نہ کر سکے۔ وہ کھلواڑ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو قانون آئین اس وقت اچھا لگتا ہے جب اپوزیشن میں ہوں، خان صاحب بھی اس وقت بات کرتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوں، جب پاور میں آتے ہیں تو دے ڈیم کیئر۔ تو وہ جو انہوں نے اس وقت وہ خان صاحب یہ کام کر رہے تھے سارے کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے، تو سیم پھر اب ان کی باری لگی ہے تو انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، آئین ہونا چاہیے، چلے ہونا چاہیے تھا، پھر کس کانسٹیٹیوشن آئین کے تحت آپ پھر اس سے آرمی چیف سے ملاقاتیں کرنا چاہتے تھے، یا ان کو فون کر رہے تھے، یا جنرل باجوہ کے ساتھ 2 دفعہ خفیہ ملاقاتیں ایوان صدر میں کیں۔ سو آئین قانون جو آپ اور میرے لیے، آپ اور میرے پہ قانون اپلائی ہوتا ہے، ان لوگوں پہ تو نہیں ہوتا۔ خیر ہیونگ سیڈ آل دس، اس وقت سوال ایک اور ہے، اگر نواز شریف صاحب مدبر ہے، مدبر مینس اسٹیٹس مین، کہ بندہ بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، کہ ایک عمر اس حصے میں آ کے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری لیگیسی کیا ہوگی، تو نواز شریف صاحب کی کیا لیگیسی ہوگی؟ عمران خان صاحب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اس وقت جو ان سے غلط صحیح کام ہوئے وہ اس کو بھگت رہے ہیں، جیل میں ہیں، کیسز بھی چل رہے ہیں، ان کو سزا بھی ہو چکی ہے، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو چکے ہیں، ان کی پارٹی کو بھی تقریباً
ابھی تک کی جو ہے مطلب ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جا چکا ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے آپ کو پیپر کاغذ سارے مسترد ہو چکے ہیں. آگے فردر لوگ کہتے ہیں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. یہ تو ٹریلر ہے. ابھی کہتے ہیں ابھی آپ نے جو دیکھا ہے کہ کاغذ چھینے گئے ہیں یا ان کو پرپوز کرنے والے یا سیکنڈ کرنے والے ان لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے یا انہوں نے کاغذ مسترد کروا دیے ہیں. پوری ٹاپ لیڈرشپ پوری اڑ گئی ہے. پی ٹی آئی جو ہے ان کے وہ کہتے ہیں ابھی مور ٹو کم. ابھی تو ہونے چلو ان کو تو چھوڑ دیں کہ وہ اس وقت خان صاحب جو ہیں اپنے جو بھی بلنڈرز مارے غلطیاں کی 9 میں ہوا اس سے پہلے جو بھی حکومتیں توڑیں انہوں نے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہونی تھی اس کو اپوز کیا لانگ مارچ دھرنے اس کا تو وہ فیس کر رہے ہیں. سوال ایک اور ہے نواز شریف صاحب اتنے زیادہ مدبر ہیں اتنے زیادہ سمجھدار ہیں ہونا چاہیے 40 سال پالیٹکس میں رہنے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائے. اٹس اے ہیوج ٹائم مطلب اس میں 3-4 نسلیں بڑی ہو جاتی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کے ارینجمنٹس کے تحت پاور میں آنا مطلب اس میں کر کے آپ اپنے سیاسی قبر تو نہیں کھود رہے مطلب سیاسی قبر مطلب پولیٹیکل گریو اور جو ڈگنگ یور پولیٹیکل گریو کہ اب کی دفعہ ایک ہی دفعہ آپ کا وہ کر دیا جائے آپ کی سیاست جو ہے نا وہ کسی کھو کھاتے لگ جائے. بڑا بلنڈر تو نہیں مارنے جا رہے نواز شریف صاحب اسی طرح کا بلنڈر جو عمران خان صاحب نے مارا. عمران خان صاحب نے بھی ایگزیکٹلی 2018 میں اسی طرح کی اپنے سیاسی قبر کھودی تھی. میرا یہ خیال ہے میں بھی آپ لوگ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ جناب پاکستان میں بغیر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ملٹری جنرلز کی سپورٹ کے بغیر آپ پاکستان میں اقتدار میں نہیں آ سکتے. یہ ان کا بڑا انتہائی فارم اوپینین تھی اور وہ اسی بات پہ قائم رہے کہ آپ نے پہلے وہ اپوز کرتے رہے جرنلوں کو پھر ان کے ساتھ ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں پھر جنرل پادشاہ تو پھر جنرل ظہیر الاسلام تو پھر جنرل فیض ان تمام لوگوں نے پھر جب بعد میں جنرل باجوہ صاحب تو ان کے اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں جنرل باجوہ صاحب یا فیض صاحب وہ کوئی محبت میں نہیں کر رہے تھے سپورٹ کہ خان صاحب ان کو بڑے اچھے لگتے تھے. فری لنچز نہیں ہوتے. خان صاحب اس لیے اچھے لگتے تھے کہ ان کو باجوہ صاحب کو تھا کہ انہی کے ذریعے میں نے ایکسٹینشن لینی یہ ان کا پلان تھا بہت پہلے کا. اور ان کو جنرل فیض کو لگتا تھا کہ یہ جب 6 سال بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی تو میرا باری ہے میری بنے گی اور خان صاحب مجھے بنا دیں گے. خان صاحب کو کیا لگ رہا تھا کہ میں 2028 تک وہ رہوں گا میں وزیر اعظم رہوں گا اور بلکہ وہ تو بات جو ہے 2033 تک چلی جائے گی کہ جناب یہ میرے جرنلز ہیں میرے ساتھ ہی ہیں ہم تو سب کو جیلوں میں ڈالیں گے کسی کو بینش کر دیں گے کسی کو لٹکا دیں گے تو کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیں. ساری چیزیں ہو رہی تھیں. نیب بھی ہمارے عدالتیں بھی ہماری میڈیا کو بھی انہوں نے اسکریو کر دیا تھا ٹھیک کر دیا تھا سب کو ان کی چیزیں پلاننگ تو ٹھیک تھی کہ جناب یہ کام کریں گے. سو اس میں جو پلیئرز تھے اگر باجوہ صاحب یہ دعویٰ کریں کہ میں ملک کے لیے کر رہا کوئی ملک کے لیے نہیں کر رہے تھے وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے کر رہے تھے. اسی طریقے سے جنرل فیض جو ہیں وہ بھی اپنے آ کے آرمی چیف بننے کے لیے کر رہے تھے اور عمران خان صاحب ان کے انہی ڈریمز خوابوں کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنی پولیٹیکل گریو کیسے وہ ڈگ کی جو نواز شریف صاحب آپ اب اس وقت میرا خیال کر رہے ہیں انہوں نے یہ کی کہ جناب کے تمام پروسیجر لا تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھا کہ ایٹ آل کاسٹ میں نے پاور میں آنا ہے اور پاور میں ہے. جو لوگ آپ کو لے کر آئے پاور میں جس طریقے سے ان کو تو پتہ تھا کہ کیسے پارٹیز کی کہ لوگ الیکٹیبل کو پکڑا گیا پھر نواز شریف کو سزائیں ہوئیں پھر ڈسکوالیفیکیشنز ہوئیں پھر آزاد کے طور پر لڑنا پڑ گیا نشان واپس لے لیے گئے ان کو پتہ تھا. سو جو لوگ آپ کو ویک مورل گراؤنڈ پر لے کر آتے ہیں آپ ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. سو خان صاحب کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. جب انہوں نے بعد میں آنکھیں دکھانے کی کوشش کی جب ڈی جی آئی ایس آئی والے اس مسئلے پہ جی میں تو نہیں کرتا تو پھر وہ لوگ کہتے ہوتے ہیں بھائی صاحب اتنے آپ یہ اصول پسند تھے اتنے آپ بڑے کریکٹر والے تھے انٹیگریٹی والے تھے تو پھر ہمارے کندھے نہیں یوز کرنے تھے تو پھر ہمارے ذریعے نواز شریف کو سزائیں نہیں دلوانی تھی انہیں الیکشن پروسیس آؤٹ نہیں کروانا تھا. پھر آپ نے ان کے امیدوار جو تھے جو الیکٹیبل تھے جن کو ہم تھریٹ کر کے ڈرا ڈرو کے وٹ ایور جو بھی تھا لالچ دے کے پارٹی میں لا رہے تھے اور ان کو الیکشن لڑوا رہے تھے اور آپ کو یا ووٹ ڈلوا رہے تھے پھر نہیں لینے تھے. پھر ایم کیو ایم باپ اور دیگر پارٹیز کو پھر ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا آپ ان کو مینیج کر کے دیں یا بل وغیرہ جو پارلیمنٹ کے آپ پاس کرواتے تھے ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا. یا پھر انہوں نے جو کہا جناب کہ آپ ان کو اکٹھا کر کے دیں ان کو کہیں تحریک اعتماد میں شامل نہ ہوں ایم کیو ایم یا دیگر پارٹیز. سو ویکر گراؤنڈ تھے جس کا نقصان وہی ہوا کہ خان صاحب نے جو اپنے آپ کو واقعی وزیر اعظم سمجھنے کی کوشش کی ہی واز تھرون آؤٹ. وہی والی بات ہے مارل ہائی گراؤنڈ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں میں اگلا بندہ بھی آپ کی عزت کرتا ہے چاہے آپ کو مخالف دشمنی کیوں نہ ہو آپ کی کریکٹر کی آپ کی انٹیگریٹی کی اور آپ کی اس کی آپ کے مارل گراؤنڈز وہ لوز کیے. اب نواز شریف صاحب وہی کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر اپنے ہائی مارل گراؤنڈ لوز کیے انہوں نے کہ اس میں جس طریقے سے ان کی واپسی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو کیسز وغیرہ راتوں رات ختم ہوئے ہیں ان کو پروٹوکول دیا گیا ہے اور ابھی سے بتا دیا کہ وہ وزیر اعظم چلو یہاں تک بھی ٹھیک ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جی میرے پہ غلط کیسز بنے تھے مجھے انہوں نے مینیپولیٹ کیا تھا اور میرے خلاف سکیمز بنی تھیں سازش تھی سارے خلاف تھے ٹھیک ہے
پولیٹیکل نریٹو آپ کو سمجھ میں آتا ہے جی پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ دبر غسنی چلتی رہتی ہے، بازو مروڑ دو کسی کو، عرق مارو تو کسی کو گھٹنا مارو تو کسی کی آنکھ پھوڑ دو، اور اسی طرح کر کے الیکشن کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کو لایا جا رہا ہے پاور میں، از اٹ دا رائٹ وے کہ آپ پاور میں آئیں؟ آپ بھی کیا، اس سے کیا ملنے والا ہے آپ کو؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سیڈسٹک پلیئر کہتے ہیں، کہ آپ کو اس سے خوشی ملے گی کہ جناب کہ جو آپ کے ساتھ ہوا، جس کرسی سے آپ کو اٹھایا گیا، نکالا گیا، اور جس طریقے سے نکالا گیا، اب وہی بندہ جیل میں ہے، اس کی پارٹی بھاگی ہوئی ہے، سب کے سارے موسٹ وانٹیڈ ہیں، اور میں اور میری پارٹی اور میرے بچے جو ہم دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھیں گے، اور بیٹھ کے اللہ کی شان پر ہم یہ مسکرایا کریں گے، یہ حیران ہوا کریں کہ دیکھیں یار چوتھی دفعہ میں پھر وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ تو آپ کے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکلی ہوں یا ادروائز، آپ جب اپنا ووٹ لے کر آتے ہیں، اپنے کسی اس میں کمپٹیشن کے بندے کو ہرا کر آتے ہیں، جو اس کی خوشی ہے، جو اس کی اسٹرینگتھ ہے، جو آپ کے اندر ایک وہ آتا ہے، اعتماد آتا ہے، آپ ملک چلاتے ہیں، مطلب دنیا بھر میں لوگوں کو ملتے ہیں، لیڈروں سے ملتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جناب ایک ملک کا لیڈر وزیر اعظم آیا ہے، ووٹ لے کر آیا ہے، لوگوں کی پاپولر سپورٹ ہے اس کے پاس، پارلیمنٹ ہے اس کے پاس۔ یہ کیسے پھر، جب پوری دنیا کو پتہ ہے جس طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان میں، بازو مروڑ کے نشانات لے کے یا نامزدگیاں وغیرہ یہ کاغذات کو مسترد کر کے، تو کل کو جب آپ جائیں گے انٹرنیشنل لیول پہ، تو اگلے لیڈر کو نہیں پتہ ہوگا کہ پاکستان میں الیکشن کیسے ہوئے ہیں، اور فلاں بندہ جو ہے کس طرح وزیر اعظم بنا۔ ایون عمران خان صاحب کو بھی یہ مسائل ان کو مسائل ہوتے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب کہ ان کو فوج لئی ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ ان پہ کرٹیسزم آتی تھی، انٹرنیشنل میڈیا کہتا تھا، اس میں بہت سارے کارٹون بنتے تھے ان پہ یہ عمران خان صاحب پہ اور جنرل باجوہ کے حوالے سے بڑے بڑے کارٹونز بنتے تھے۔ تو سیم نواز شریف صاحب بھی تو وہی ہوگا، کل کو آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے، آپ کسی کو اہمیت نہیں دیتے نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں، میں نے دیکھا ہے۔ عمران خان صاحب بھی نہیں تھے، کسی سے اٹھ کر عمران خان صاحب ہاتھ ہی نہیں ملاتے تھے اپنے ایم این ایز وغیرہ کو۔ نواز شریف صاحب تو 8 مہینے پارلیمنٹ نہیں آتے تھے، 6 مہینے کیبنٹ اجلاس نہیں بلاتے تھے، 400 دن پاکستان سے باہر رہے ہیں وہ پچھلی حکومت میں، 400 دن، 1.25 سال وہ ملک میں نہیں تھے جب وزیر اعظم تھے۔ سو آپ کی جو اتھارٹی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، جو کل کو آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں، جن سے آپ نے کام لینا ہے، وہ آرمی چیف ہو، وہ آپ کے سروسز چیف ہوں، آپ کے دیگر آپ کی بیوروکریسی کے ٹاپ گنز ہوں، سارے لوگ ہوں، انہوں نے اگر آپ کو سلوٹ کرنا ہے تو ان کے اندر کہیں نہ کہیں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ جس بندے کو ہم سلوٹ کر رہے ہیں ہی از ورتھ اٹ، اور یہ اپنے زور بازو پہ جیت کے الیکشن آئے، اس کے پاس پاورز ہیں، اس کے پاس عوامی سپورٹ ہے، اس کے پاس سارا کچھ ہے۔ سو اگر وہ چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس، آپ نے محض اپنے آپ کو صرف وہ کرنا ہے کہ میرے ساتھ 2017-18 میں زیادتی ہوئی تھی اور میں نے ہر قیمت پہ میں نے اسی ہی طریقے سے آنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، ڈیم کیئر کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، مجھے کیسے یاد رکھا جائے گا، میری لیگسی کیا ہوگی، یا مجھے مدبر اسٹیٹس مین تو ایسے مزید کرائسس وہ نہیں پیدا کرتے تھے۔ تو کیا یہ نواز شریف صاحب جو ہیں 2024 کے 8 فروری کے الیکشن کے بعد واقعی اسٹرانگ پرائم منسٹر ہوں گے، اسٹرانگ پارلیمنٹ ہوگی، اتھارٹی ہوگی ان کے پاس، وہ اپنے آپ کو اسالٹ کر سکیں گے، جو ان کا سٹائل ہے سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں واقعی اسی طریقے سے کر سکیں گے، یا پھر اسی طرح کی سیاسی قبر انہوں نے پھر کھو دی اپنے لیے، جیسے پہلے ماضی میں عمران خان صاحب نے کھو دی، یا انہوں نے خود نواز شریف صاحب کو 2-3 موقعوں پہ کہا جاتا ہے انہوں نے بھی اس طرح کے ریکلیس کام کے سٹیپس لیے تھے، جس کی وجہ سے جیل میں بھی گئے، بینش بھی ہوئے، سزائیں بھی ہوئیں۔ سو یہ سوچنے کا کام نواز شریف صاحب کے لیے ہے کہ اگر وہ بن بھی گئے 6 مہینے کے لیے وزیر اعظم، 2 سال کے لیے، بھائی اتنے ہوتے ہیں ان کا پیریڈ، 3 سال کر لیں چلیں، از اٹ ورتھ کہ پھر کوئی بہت بڑے ڈیزاسٹر کا شکار ہوں گے، پھر واپس آئیں گے مجھے کیوں نکالا، پھر وہی کہیں گے جناب آئین قانون اور سپریمیسی، ووٹ کو عزت دو۔ سو ابھی بھی ٹائم ہے میاں صاحب کے پاس کہ ان کو 3 دفعہ وزیر اعظم بننا بڑی بات ہوتی ہے۔ میرے خیال مارگریٹ تھیچر تھیں جو میرا خیال 3 دفعہ وزیر اعظم رہی تھیں، اگر ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں، اندرا گاندھی بھی شاید میرا خیال اتنی دفعہ رہی تھیں۔ تو آپ اس لیگ میں چلے گئے ہیں، اب آپ کو بات کچھ لیگسی کے لیے، کچھ آپ کو واقعی اسٹیٹس مین ہے تو اسٹیٹس مین والی آپ کے اندر وہ باتیں، چیزیں، عمل وہ نظر آنے چاہیے، جو اس وقت میرا خیال ہے نظر نہیں آ رہی۔